ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا نام اسی کے منہ پر آتا ہے مشکل وقت میں کہ جس کے دل میں اللہ اترا ہوتا ہے. ورنہ منہ سے کبھی بھی اللہ کا نام نہیں نکلتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے طوطا پال رکھا تھا, پنجرے میں طوطا, تو میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوتا, میں کہتا میاں مٹھو کہو اللہ, وہ کہتا اللہ. میں اس سے 10 بار بھی کہلواتا نا, میرے کہنے پر کہتا اللہ اللہ میاں مٹھو. بزرگ کہتے ہیں ایک دن نا پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا. میں بیٹھا تھا اپنے دھیان میں, اچانک بلی آئی اور اس نے طوطے کو گردن سے پکڑ لی, پنجرے سے نکال کر چڑھ گئی درخت پر. اب میں کر کچھ نہیں سکتا تھا, درخت پہ تو میں نہیں چڑھ سکتا تھا, بلی کھڑی تھی. تو وہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ طوطا مر رہا تھا اس کے منہ میں, گردن جو دبوچ رکھی تھی. اب طوطا مر رہا تھا مگر طوطا ٹیں ٹیں کر رہا تھا, ٹیں ٹیں کرتے کرتے مر گیا. طوطے ٹیں ٹیں کرتے ہیں نا. تو بزرگ کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا, بھئی یہ پنجرے میں تھا تو اللہ اللہ کرتا تھا, میرے کہلوانے پہ اللہ اللہ کہتا تھا. میں سوچنے لگ گیا کہ مرتے ہوئے اس کے منہ سے اللہ کیوں نہیں نکلا, ٹیں ٹیں کیوں نکلی ہے. وہ کہتے ہیں سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ اللہ ابھی اس کی زبان پر تھا, دل میں نہیں اترا تھا. اور ٹیں ٹیں چونکہ دل میں اتری تھی, نیچر میں تھی ٹیں ٹیں, فطرت میں ٹیں ٹیں تھی, دل میں اتری ہوئی تھی. تو جو دل میں اتری تھی وہی مرتے ہوئے نکلی ہے. اگر اللہ اس کے دل میں اترا ہوتا تو مرتے ہوئے بھی اس کے منہ سے اللہ نکلتا. تو جن کی فطرت میں تاش اتری ہوئی ہے, فلمیں اور ڈرامے اترے ہوئے, جن کی فطرت میں گانے اترے ہوئے, جن کی فطرت میں فیشن اور بے پردگی اتری ہوئی ہے, جن کی فطرت میں حرام دیکھنا, حرام سننا, حرام بولنا, حرام کھانا اتر چکا ہے, اور قبر میں اور مرتے ہوئے ان کے منہ سے اللہ کیسے نکلے گا؟ جس کے گھر کبھی گئے نہیں اور گھر جا کر ہی تو جان پہچان ہونی تھی اللہ سے. نمازوں کے وقت بازار بھرے, مسجد ویران, اڈے اور دارے آباد, مسجد ویران. تو نمازوں کے وقت بھی جسے رب یاد نہ آیا, مرتے ہوئے اس کے منہ سے اللہ کیسے نکلے گا؟ تو میرے بھائیوں کوشش کرو کہ اللہ کی یاد دل میں اتر جائے. اور اس کا پھر کیا ہوتا ہے, اس کی علامت ہوتی ہے جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے. کیا پہلے اللہ کی یاد, اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے. اب سن رہے ہیں تو آئی ہوئی ہے کہ نہیں آئی ہوئی؟ اب اللہ کی محبت دل میں آئی ہوئی ہے نا. تو شروع میں ایسا ہوتا ہے اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے, اور پھر اس کو اگر روک لو نا تو پھر سما جاتی ہے. پہلے صرف آ جاتی ہے, اگر اسے روک کے رکھو پھر اللہ کی یاد دل میں سما جاتی ہے, اور اگر پکا کر لو تو اللہ کی یاد پوری زندگی پہ چھا جاتی ہے. اور جب من میں اللہ کی یاد چھا جائے تو پھر صورتیں اسلامی ہو جاتی, چہرے اسلامی ہو جاتے, فکر اسلامی ہو جاتی, لباس اسلامی ہو جاتا ہے, گھر کا ماحول اسلامی ہو جاتا ہے, بہو بیٹیوں کا لباس اسلامی ہو جاتا ہے, ان کی تعلیم اسلامی ہو جاتی ہے, شادی کے رسم و رواج پھر اسلامی ہو جاتے ہیں, پھر پورے ملک کا نظام ہی اسلامی ہو جاتا ہے. یہ یوں ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی سچی محبت دل میں رچ بس جائے, سچی محبت نقشہ بدل کے رکھ دیتی. اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں, ان جلسوں کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو پکا سچا نمازی بناؤ, اپنے آپ کو تلاوت قرآن کرنے والا بناؤ, سبحان اللہ, آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو تاجدار کائنات کی شریعت کے مطابق بناؤ. قرآن کے ساتھ اتنی محبت پیدا کرو کہ جس دن قرآن کی زیارت نہ کر سکو نا تمہیں چین نصیب نہ ہو. جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کو دیکھ تو سکتے, جو نہیں پڑھ سکتے, جو پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھے نا قرآن, جو نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن کو دیکھ تو سکتے ہیں نا. تو روزانہ وضو کر کے قرآن کی زیارت کر لیں. قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تو قرآن کو مل تو سکتے ہیں سینے لگا کے.
تو روزانہ قرآن کو وضو کر کے مسجد میں جا کے مل لیا کرے، چوما کرے، سینے سے لگائے کرے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس درجے میں بھی اگر قرآن سے محبت ہوئی نا، قرآن جولی بھر لے گا۔ قرآن اپنی برکتیں دیتا ہے۔ آخری بات اب کر رہا ہوں، ایک بزرگ بالکل ان پڑھ تھے، چٹے ان پڑھ تھے، نماز یاد تھی، 5 وقت نماز پڑھتے تھے، کلمے کا ورد کرتے، وضو میں رہتے، قرآن سے محبت بہت تھی، اگرچہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ مسجد میں جاتے، جب سارے نمازی نکل جاتے مسجد سے تو الماریوں سے قرآن نکالتے اور چومتے اور سر پہ رکھتے اور سینے سے لگاتے، اور اس طرح ملتے نا قرآن کو جیسے بچھڑا ہوا یار یار سے ملتا ہے، اور پھر رو کر کہتے مجھے نہیں معلوم تجھ میں کیا لکھا ہے، پڑھایا جو کسی نے نہیں، مگر یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو میرے نبی کے دل میں اترا ہے، اور تیرے لفظوں کی کئی بار میرے نبی کے لبوں نے تلاوت کی ہے، تو میں پڑھ نہیں سکتا، تجھے مل تو سکتا ہوں، میرے سینے لگ جا۔ چومتے قرآن کو اور پھر کھولتے قرآن کو، تو قرآن کی کالی کالی سطریں نظر تو آتی ہیں، جتنا بھی بندہ ان پڑھو وہ سطریں تو نظر آتی ہیں نا، تو کرتے کیا، ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتے، پھر اگلے صفحے پہ چلے جاتے، پھر انگلی پھیر کے صفحہ ختم کر دیتے، پھر اگلے صفحے پہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد پورا قرآن انگلی پھیر کے ختم کر دیتے، اور تلاوت کیا کرتے، پڑھ تو نہیں سکتے تھے، عقیدے کا اظہار کرتے، جس سطر پہ انگلی پھیرتے نا ساتھ کہتے جاتے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، سچے نے جو بتایا، سچے مدینے والے نے جو خبر دی ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ، اس وظیفے کے ساتھ پورا قرآن ختم کر دیتا۔ لوگ اس تو اور تلاش میں تھے کہ یہ بندہ مسجد میں اندر کیوں رہ جاتا ہے کہیں، تو جب کھڑکیوں سے جھانکا دیکھا تو کہتے ہیں یہ تو قرآن کو ملتا ہے، یہ تو قرآن کو چومتا ہے، اتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ۔ وہ بندے ہنستے، بھائی اس کو پڑھنا نہیں آتا تو سینے لگا رہا ہے، سر پہ رکھ رہا ہے، باتیں کرتا ہے قرآن کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ہم ہنستے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ بندہ مر گیا، اللہ کی عزت کی قسم، ہم غسل دے کر کفن پہنا جنازہ پڑھ کے جب میت لے گئے نا قبر کی طرف، تو اس کی میت قبر میں بعد میں اتری ہے، قبر کی ہر دیوار پر قرآن پہلے چمک رہا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو قرآن نے بتا دیا جو میرے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے میں قبر میں بھی وفا کرتا ہوں، حشر میں بھی وفا کرتا ہوں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، بچوں کو قرآن پڑھائیں، پورے گھر کے ماحول کو دین کے سانچے میں ڈالیں، دیکھیں کھلی آنکھوں سے مدینے سے کس طرح فیض آتا ہے، کس طرح اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے گھروں میں۔